اس ملک میں، اس وطن میں، اس دیش میں اور بھی کئی بدماش ہیں، پر ایک بندہ ہے جو دینی لحاظ سے نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ مفتی، دین کا ٹگے کا علم بھی اس کے پاس نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر دین نبوی کو اس نے نہیں پڑھا۔ چٹان پر بالکل کوڑا اجٹ اور جہنمی کتا، وہ کمینہ بے ادب، گستاخ مصطفیٰ، گستاخ خدا، گستاخ تاجدار کائنات، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ اولیاء، گستاخ علماء، مسجد کا بے ادب، مدرسے کا بے ادب، قرآن و سنت کا بے ادب اس ملک میں بندہ رہتا ہے۔ اور کئی چھوکرے، یہ جو میں لفظ بھی بول رہا ہوں نا، آپ میں سے کسی کو کہوں ابھی تو وہ بھڑک جائے گا، جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ اس سے بھی آگے مذمت کے لائق ہیں، کئی آوارہ گرد، فکری بدماش اس بندے کو آج کے دور میں اپنا استاد مانے بیٹھے، محقق مانے بیٹھے، جو چٹان پر جہنم میں ہوتا ہے، اور کمینے کا نام ہے مرزا قادیانی کا چھوٹا بھائی ہے، بالکل مرزا قادیانی کا ایگزیکٹ چھوٹا بھائی، نام ہے اس کا مرزا محمد علی، مرزا محمد علی۔ حافظ تو ترکنار قرآن اس کو دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا، دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا، 50 غلطیاں وہ دیکھ کے پڑھے تو تب قرآن میں آتی ہیں، زبانی کو کیا پڑھے گا، ترجمہ اسے کیا پتا، قرآن کے مفاہیم و مطالب کا اسے کیا پتا، قرآن کی گرامر کا کیا پتا، اسباب نزول کا کیا پتا، ناسخ و منسوخ کا کیا پتا، علوم قرآن کا کیا پتا، نہ قرآن نہ حدیث نہ فقہ نہ اصول فقہ نہ حدیث نہ تفسیر، کچھ نہیں پتا۔ خود اس کے انٹرویوز موجود ہیں نیٹ پر، اس سے چینلوں والے کئی مسخرے، بھانڈ ایکرولے، شبدے باز، کئی کتے، حق جہاں بولا جا رہا ہو وہاں تم مرتے ہو سڑتے ہو، اور جہاں گستاخیاں ہو وہاں توڑ توڑ کے جا رہے ہیں، جا کے اس کے انٹرویو کرتے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں، یہ ہے اصل دین دشمن ایجنڈا۔ اور جہاں جھوٹ ہو، تجل و فریب ہو، جا کے اس کا انٹرویو کرتے ہیں اور وہ کمینہ کہتا ہے میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، مجھے کچھ نہیں، لیکن میں ایک انجینئر ہوں، اٹومک انرجی میں نے جاب کی ہے۔ وہ جیسے مرزا قادیانی یہاں سیالکوٹ کے پٹوار خانے میں پٹواری تھا، وہ بھی ایک سرکاری ملازم، اور اس کو پیچھے سے یہود و نصارہ نے تیار کیا تھا، پچھلا پورا جو ہم نے آپ کو بتایا، اسی طرح اس کو یہود و نصارہ کی فنڈنگ ہو رہی ہے، قادیانی لوبی اس کی پشت میں کھڑی ہے، اور اس کو پوری طرح بیک اور سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اسے یہاں لانچ کیا ہوا ہے، اپنے گھر کی بیٹھک میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا ایجنڈا ہے کیا، گستاخی خدا، نبی، صحابہ، اہل بیت، دین، اسلام، قرآن، مسجد، مدرسہ۔ جب منہ کھولے گا تو بھونکے گا، جب منہ کھولے گا معاذ اللہ خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بھونک رہا ہے، قرآن کو بھونک رہا ہے، مدینے والے کو بھونک رہا ہے، صحابہ کو بھونک رہا ہے، اہل بیت کو بھونک رہا ہے، اولیاء علماء کو بھونک رہا ہے، مدرسوں کا مذاق اڑا رہا ہے، دین والوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں ابھی چند چیزیں صرف تمہارے سامنے رکھتا ہوں، دیکھنا، ابھی میں نے قرآن پڑھا تمہارے سامنے، ابھی قرآن پڑھا کہ لفظ صحابہ ٹھیک بولتے تھے، بالکل صحیح بولتے تھے، معنی بھی ٹھیک لیتے تھے، جب اسی لفظ کا غلط فائدہ یہودیوں نے اٹھایا تو ایک معنی کرنے والے ٹھیک تھے، بولنے والے ٹھیک تھے، دوسرے غلط تھے، لفظ ایک ہی تھا، میرے رب نے اس لفظ سے ہی منع کر دیا، یہ نہیں بولنا، اگرچہ ایک ٹھیک ہے غلط، تم نے بولنا ہی نہیں ہے تاکہ دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اب جو بولے گا وہ کافر ہوگا۔ اب توجہ کرنا، ایسا لفظ جس کا ایک طرف معنی ٹھیک تھا ایک طرف غلط، وہ بولے تو بندہ کافر اور دردناک عذاب ہو۔ یہ جو جس کو مرزا محمد علی کہتے ہیں، یہ حضور نے فرمایا تھا نا، درجنوں 85 احادیث ہیں، میرے آقا و مولا نے فرمایا تھا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے۔ 30 ہے، کذاب کا معنی بڑا جھوٹا، کذاب کا معنی بڑا جھوٹا، فرمایا 30 کذاب آئیں گے۔ ان کذابوں میں اسود انسی بھی تھا، مسلمان کذاب بھی تھا، اور انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ حضور کے بعد کیا تھا، اور یہ قادیان کا دجالی یہ بھی انہی کذابوں میں تھا، اور یہ جہلم کا مرزا انجینئر یہ بھی ان 30 کذابوں میں سے کذاب ہے۔ ابھی یہ کھل کر نہیں بول رہا، مرزا قادیانی بھی یکدم تو کھل کر نہیں بولا تھا، سب سے پہلے اس نے دینی پیشوا کا دعویٰ کیا، پھر مصلح کا دعویٰ کیا، پھر مجدد کا دعویٰ کیا، پھر مہدی کا دعویٰ کیا، پھر مصر مسیح کا دعویٰ کیا، پھر عین مسیح کا دعویٰ کیا، پھر سلی نبی کا دعویٰ کیا، بروزی نبی کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا نہیں میں خود نبی بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں سے بڑا نبی، پھر اس نے کہا میں خود ہی خدا ہوں۔ اس نے اس طرح رفتہ رفتہ دعوے کیے تھے۔ یہ جہلم کا مرزا، میری بات پاکستان کی گورنمنٹ سن لے، ایجنسی سن لے، ادارے سن لے، اس ملک میں اگر لا ہے تو سن لو، یہ جہلم کا مرزا
قصاب ہے، یہ ڈاکو ہے، ڈاکا، یہ دین کا غدار ہے، اسے تم پکڑو۔ اگر تمہارا قانون ہے فوج پہ کوئی بولے تو تم منٹوں میں پکڑتے ہو، تمہاری ایجنسیوں اداروں پر کوئی بولے تو منٹوں میں گرفتار کرتے ہو۔ سن لو، ایک نہیں 1 کروڑ فوج ہو، ایک نہیں 1 کروڑ پاکستان ہو، یہ سب نیچے ہے، مدینے والے کا جوتا بھی مقام سب کے اوپر ہے۔ اس جہنم کے مرزے کو، اس ڈاکو کو، لٹیرے کو، بدماش کو، عیاش کو، مکار کو، دجال کو اور دھوکے باز کو، فرادی کا، دین نبی کا گستاخ، اسے پکڑو۔ اور ہم تمہیں بتاتے ہیں، اگر تمہیں نہیں پتا ہم نکال کے دیتے ہیں۔ میں یہ بولنے لگا ہوں، ریکارڈ پر ہے، ثبوت چاہیے تم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے یہ لفظ بولا ہے، ہمارے رب کا ذاتی نام ہے اللہ۔ ہمارے رب کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ بولو کیا نام ہے؟ اللہ۔ دب کے بولو، اللہ اللہ اللہ۔ ہمارے رب کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام۔ آج کوئی بندوں میں سے کسی کے نام کو کہہ دینا اس کا نام تو محمل ہے، محمل کا معنی بے مقصد، بے معنی، فضول، بیکار، کوئی مطلب نہیں اس کا۔ میں تم میں سے کسی کو کہہ دوں تو تم آگ بگولا ہو جاؤ گے۔ کائنات کے رب کا ذاتی نام ہے اللہ۔ اور یہ جہلم کا مرزا قادیانی، جہلم کا مرزا قادیانی کہتا ہے یہ اللہ لفظ یہ تو محمد ہے۔ کہو تیری شرب خدا کی لعنت، کہو، بولو تیری شرب خدا کی لعنت۔ کہتا ہے یہ محمد ہے، محمد، محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولوں معاذ اللہ، خدا کی بنا میرا بدن لرزتا ہے، تمہیں خبر نہیں ہے کیا معنی؟ ہم ایک لفظ بولتے ہیں پانی، اور پانی کے ساتھ بول دیتے ہیں شانی۔ پانی شانی لیا، پانی تے کوئی شے ہے، شانی بھی کوئی شے ہے، بولو چائے تو کوئی شے ہے، شائع بھی کوئی شے ہے۔ کہتا ہے یہ شائع شانی یہ بے مقصد بے معنی لفظ ہے۔ کہتا ہے اللہ محمد لفظ ہے، یہ رب کی توہین ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ ہمارے رب کی بے ادبی ہے۔ تم بھی ایسے بولو کہ اس شرب خدا کی لعنت۔ اور ادھر چھوٹے چھوٹے ٹھگو ہمارے سامنے بٹھاؤ اس طرح کے بدماشوں کو، یہ صحافی کیا تو یہ جرنلسٹ کیا تو انالسٹ کیا۔ میں نے پہلے بھی کہا پھر کہہ رہا ہوں، میں علم کے زناٹے دار تھپڑ مار مار کر ان کی جان نکال دوں گا۔ ان کمینوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تم اس کمینے سے جا انٹرویو کرتے ہو، کیا نظر آتا ہے تمہیں اس کتے میں؟ کیا نظر آتا ہے؟ اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، وہ کتا اپنی بیٹھک میں بندوں کے اندر لک کے بیٹھا ہوئے، اور کتیا باہر تو نکل رہا، اور کتیا باہر تو آ، باہر تو آ ذرا، وہ ذرا باہر تو نکال۔ محمد عربی کے غلام تیری بوٹی جانا نوچ گیا تو پھر مجھے کہنا، باہر تو نکل ذرا۔ وہ یہاں تک بس نہیں، آگے سنو۔ معاذ اللہ، نبی پاک علیہ السلام سرکار کے بارے میں کہتا ہے کل کا چھوکرا، رسول کے بارے میں جہنمی کتا، جہنمی کتا، آگے بڑا کتا، جہنمی کتا، جہنمی کتا، جہنمی کتا۔ یہ بندہ گستاخ رسول ہے، اور ہم ابھی سے حکم بتا رہے ہیں، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں حکم بتا رہے ہیں، خود یہ اس کو پکڑ لو اور قرار واقعی سزا دے دو، نہیں تو پھر یہ یاد رکھو غازی علم الدین عامر چیمہ ممتاز قادری کا کوئی غلام اٹھے گا اور اس کی پیرے اڑا کے رکھے گا۔ اور پھر ایسے کر کے بولو، ایسے کر کے بولو، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ہے، موت۔ حضور کے بارے میں بول رہے ہیں معاذ اللہ یہ لفظ، اور پھر صرف یہاں بس نہیں ہے، قرآن کو کہتا ہے، قرآن تو ایسے پڑھتے ہو جیسے فرینچ زبان میں کوئی گالیاں دیتا ہے۔ گستاخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
صحابہ کو، میں اب ختم کرتا ہوں بات، صحابہ کو یہ بندہ قدم قدم پہ، صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، امام حسن ہو، حسین ہو، صحابہ اہل بیت ہوں، اولیاء ہوں، علماء ہوں، امت کے اکابرین ہوں، غوث اعظم کو بھونگتا ہے۔ خواجہ جبیری جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اور یہ تو مجھے کسی ہندو کی اولاد لگتا ہے۔ وہ جن ہندوؤں کے حمل عورتوں کے گر جاتے تھے نا مسلمانوں کے لشکر دیکھ کے، یہ کوئی اس میں سے غلیظ اور گندا حمل بچا ہوا ہے جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ان کو معاذ اللہ ان کو بھونکتا ہے اتنا بڑا کتے کی طرح منہ کھول کے۔ یہ داتا جنہوں نے اس دیش کی اس مٹی میں پہلا سجدے کا بیج بویا تھا، داتا صاحب کو بھونکتا ہے، داتا صاحب کو۔ میں آپ تو چھوڑ دیں عام علماء کو، اور کئی چسکے لے لے کے اس کو سنتے ہیں، 14 صدیوں کے اسلام کو وہ بھونک رہا ہے، بھونک رہا ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں قرآن کے ماحول میں حضور کی عزت پہ پہرے کا خطاب بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں مار دو، کاٹ دو، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، زندگی ہم نے کس کام میں لگانی ہے اور کرنا کیا ہے؟ مرنا تو ویسے ہی ایک دن، ہم نے یہ جان حضور کی عزت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ دجال ہے، بولو او بولو، یہ جیلم کا مرزا قادیانی، یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ گستاخ نبی ہے، اور یہ واجب القتل ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اور مجھے کل کوئی یہاں ایجنسی والا نہ بولے، میں دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان 295C 295C کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، گستاخ رسول کی سزا۔ تو یہ قادیانی ہے، دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، گستاخ رسول ہے، اور جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔